واقعہ چینل کے دوستوں خوش آمدید۔ بخاری و مسلم کی ایک حدیث میں رسول اللہ نے اپنے صحابیوں سے اللہ کے ہاں توبہ کی قبولیت کے متعلق ایک نہایت خوبصورت واقعہ بیان کیا۔ وہ واقعہ یوں ہے کہ بنی اسرائیل میں ایک شخص جو چوری اور ڈکیتی اور قتل میں بہت مشہور تھا اور نہایت معمولی بات پر کسی کو بھی قتل کر دیتا تھا، ہوتے ہوتے اس کے ہاتھ سے 99 افراد کا قتل ہو گیا۔ اس کے بعد اس کے دل میں احساس پیدا ہوا کہ مجھے تو اللہ کے ہاں بھی جانا ہے۔ چنانچہ یہ فکر بڑھتا رہا اور لوگوں سے معلومات کرتے ہوئے سرگرداں پھرنے لگا کہ کیا میری توبہ قبول ہو سکتی ہے یا نہیں۔ کسی عالم شخص سے ملاقات کی فکر ہوئی کہ معلوم کیا جائے کہ ایسے شخص کی توبہ قبول ہو سکتی ہے یا نہیں۔ لوگوں نے ایک عابد شخص کے پاس جانے کا مشورہ دیا۔ اس شخص نے اس کے پاس جا کر معلوم کیا کہ کیا میری توبہ قبول ہو سکتی ہے اور کیا میری مغفرت ہو سکتی ہے جب کہ میں 99 انسانوں کی جان مار دی ہے۔ تو اس عابد کو مسئلہ معلوم نہیں تھا، تو اس نے اپنی عقل سے قیاس آرائی کی کہ جو آدمی 99 انسانوں کی جان مار سکتا ہے اس کی مغفرت کہاں ہوگی۔ چنانچہ اس نے کہہ دیا کہ تیری توبہ قبول نہیں ہوگی۔ تو اس شخص نے غصہ اور جلال میں آ کر اس کو بھی قتل کر دیا اور 100 پورے کر دیے کہ جب میری توبہ قبول نہیں ہوتی ہے تو لاؤ تجھے بھی ختم کر دوں اور 100 پورے کر دوں۔ مگر اس کے دل میں بے قراری باقی رہی کہ میری مغفرت کی کوئی شکل تو ضرور ہوگی۔ اس لیے اس نے لوگوں سے پھر معلومات کا سلسلہ جاری کر دیا کہ روئے زمین میں سب سے بڑا عالم کون ہے، اس سے جا کر میں معلوم کروں گا، وہی مجھے مسئلے کا صحیح حل بتا سکتا ہے۔ آخرکار لوگوں نے اس کو بتلایا کہ فلاں جگہ ایک عالم رہتا ہے، اس سے جا کے معلوم کرو۔ چنانچہ اس نے عالم صاحب کے پاس جا کر اپنی زندگی کی کارگزاری سنائی اور 100 آدمیوں کو کس طرح سے قتل کیا ہے سارا کارنامہ سنا کر معلوم کیا کہ بتلائیے کہ کیا میری توبہ قبول ہو سکتی ہے یا نہیں۔ کیا اللہ کے ہاں مجھ جیسے گناہ گار کے لیے بھی کوئی مغفرت کا کوئی خانہ ہے؟ اس عالم صاحب کو چونکہ علم تھا، اس نے بتلایا کہ تیرے گناہ معاف کرنے میں اللہ کے ہاں کیا رکاوٹ ہے۔ اللہ کی رحمت کا سمندر تجھ جیسے گناہ گاروں کے گناہوں سے بہت بڑا اور وسیع ہے۔ چنانچہ عالم صاحب نے مشورہ دیا کہ تم فلاں جگہ سفر کر کے جاؤ، وہاں کچھ اللہ کے بندے رہتے ہیں، ان کا مشغلہ صرف اللہ کی عبادت ہے، ان کے ساتھ مل کے اللہ کی عبادت کرو اور نادم ہو کر اپنے گناہوں کی معافی مانگو، انشاءاللہ تمہاری مغفرت ہو جائے گی۔ جب اس شخص نے آدھا راستہ طے کر لیا تو ملک الموت آ گئے اور اس کی موت ہو گئی۔ اب اس کی روح لے جانے کا مسئلہ کھڑا ہوا۔ آسمانوں سے رحمت کے فرشتے بھی آئے اور عذاب کے فرشتے بھی۔ رحمت کے فرشتے کہنے لگے کہ اس کی روح لے جانے کا حق ہم کو ہے، اس لیے کہ یہ سچے دل سے نائب ہو کر عبادت کے لیے جا رہا تھا، اور عذاب کے فرشتے کہنے لگے اس کی روح لے جانے کا حق ہم کو ہے، اس لیے کہ اس شخص نے کوئی بھی نیک کام نہیں کیا، پوری زندگی گناہ گاری میں گزار دی۔ اتنے میں آسمان سے آدمی کی شکل کا ایک فرشتہ آیا۔ بعض روایت میں معلوم ہوتا ہے کہ آنے والا فرشتہ حضرت جبرائیل امین تھے۔ اس فرشتہ نے تشریف لا کر دونوں طرفوں کے فرشتوں کے درمیان یہ فیصلہ کیا کہ دونوں طرف کی مسافت ناپ کر دیکھ لو کہ جہاں سے آ رہا ہے وہاں کی مسافت قریب ہے یا جہاں جا رہا ہے وہاں کی مسافت، لہٰذا جہاں کی مسافت قریب ہوگی اس شخص کو وہاں والوں میں شمار کر دیا جائے گا۔ لہٰذا دونوں طرف کی زمینیں ناپ کر دیکھی گئیں تو جہاں جا رہا تھا وہاں کی مسافت جہاں سے آ رہا تھا اس کے مقابل میں صرف ایک باشت قریب ہے۔ چنانچہ فیصلہ ہوا کہ مقام مسیت سے مقام عبادت صرف ایک باشت قریب ہے، اس لیے رحمت کے فرشتوں کو اس کی روح لے جانے کا حق ہوگا۔ چنانچہ اللہ کی طرف سے اس کی مغفرت کا اعلان ہو گیا۔ حدیث قدسی میں آتا ہے کہ اللہ فرماتے ہیں کہ میں اپنے بندوں کے ساتھ اس کے گمان کے مطابق ہوتا ہوں، اور وہ مجھے جہاں بھی یاد کرے میں اس کے ساتھ ہوں۔ باخدا اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی توبہ سے اس سے زیادہ خوش ہوتا ہے جتنی خوشی تم میں سے کسی ایسے شخص کو ہوتی ہے جس کا جانور بیاباں میں گم ہو پھر اسے مل جائے۔ اللہ فرماتے ہیں جو شخص ایک بالشت میری طرف آتا ہے میں ایک ہاتھ اس کے قریب ہو جاتا ہوں، اور جو شخص ایک ہاتھ میرے قریب آتا ہے تو میں دونوں پھیلائے ہوئے ہاتھوں کے درمیان کی مسافت کے قریب ہو جاتا ہوں، اور جو میری طرف چل کر آتا ہے
تو میں اس کی طرف دوڑ کر جاتا ہوں۔ عزیز دوستوں، جب انسان سچے دل کے ساتھ توبہ کرے گا تو اللہ تعالیٰ ضرور اس کی توبہ قبول فرمائیں گے۔ یہ واقعہ خصوصاً ان حضرات کے لیے حوصلہ افزائی کا سبب ہے جو کہ بڑے بڑے گناہ کر کے اب مایوسی کی زندگی گزار رہے ہیں، کیونکہ شیطان انہیں مایوس کرتا ہے۔ گناہ گاروں کی شیطان کی باتوں میں آ کر مایوس نہیں ہونا چاہیے، بلکہ اللہ کی رحمت سے اچھی کی امید رکھنی چاہیے اور سچی توبہ کے ذریعے اپنے آپ کو پاک صاف کر لینا چاہیے۔ اللہ ہم سب کو نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔